نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیثوں کی 3 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حدیثوں کو کیٹیگرائز کیا جائے تو 3 قسم کی 3 کیٹیگریز کی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی قسم کی حدیثیں ایسی ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ اصول ضابطہ فراہم فرمایا کہ جو بھی شخص کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ یہ حدیث سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو شخص کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث میں من سب کا لفظ ہے، جو بھی گستاخی کرے۔ اب اس حدیث پر آپ سوال کرتے جائیں، کافر گستاخی کرے تو حدیث کہتی ہے جو بھی گستاخی کرے، مسلمان گستاخی کرے تو حدیث کہتی ہے جو بھی گستاخی کرے، مرد گستاخی کرے تو حدیث کہتی ہے جو بھی گستاخی کرے، عورت گستاخی کرے تو حدیث کہتی ہے جو بھی گستاخی کرے، اگر ذمی گستاخی کرے تو حدیث کہتی ہے کوئی بھی گستاخی کرے، اگر حربی گستاخی کرے تو حدیث کہتی ہے کوئی بھی گستاخی کرے۔ من سب نبیا، جو بھی شخص کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ دوسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن میں آتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخوں کے پیچھے اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ جا کر فلاں شخص کو قتل کر کے آ جاؤ۔ بخاری میں اس قسم کی کثرت سے حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو ٹکرے گا؟ میں نے ترجمہ ٹھیک ہی کیا میرا خیال۔ کون ہے جو کعب بن اشرف کو جا کے ٹکرے گا؟ فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے۔ فَقَتَلُوهُ، صحابہ نے جا کے اسے قتل کر دیا۔ اب یہاں وہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ والی آیت پڑھیں اور اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے اس پر لعنت ہے۔ بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ کعب بن اشرف اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اسے قتل کر دو۔ لعنت کی جگہ پہ قتل کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اس پہ لعنت، حضور فرماتے ہیں اسے قتل کر دو۔ پتہ چل گیا کہ لعنت سے مراد قتل ہے۔ اس قسم کی بہت سی حدیثیں اور ہیں۔ ایک ابو رافع والی حدیث بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے، اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ عش کر اٹھیں، لیکن 5 منٹ آڑے آ رہے ہیں۔ اس حدیث میں تو یہاں تک ثابت ہے کہ گستاخ رسول کو چکر دے کے قتل کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو رافع کے پیچھے بھیجا، ایک وفد ان کے ساتھ تھا، وہ پیشاب کے بہانے بیٹھ گئے، حالانکہ پیشاب آیا ہوا نہیں تھا، اور اندر جا کے اس کو پھر قتل کرنے لگے۔ تو بولتے ہیں ابو رافع کہاں ہو؟ اس نے کہا میں ادھر ہوں۔ کیا بات ہے، کون ہو؟ لگائی جسٹ اس کے اوپر پہنچے، تلوار ماری، پھر واپس آئے۔ خیال آیا کہیں بچ نہ گیا ہو، ادھر کھڑے ہو کے جست لگائی تھی، وہاں پہنچے تھے، اب سائیڈ بدل کے اس کے اوپر کی منزل کے کمرے کے اس کونے کی بجائے اب اس کونے میں چلے گئے، وہاں جا کے اپنی آواز کا سٹائل بدل کے کہنے لگے ابو رافع یہ شور شرابہ کیسا تھا؟ اس نے کہا مجھے کوئی زخمی کر گیا ہے۔ سمجھ گئے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو انڈیکیٹ کرنا چاہتے تھے، پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے، اس کو مارک اپ کرنا چاہتے تھے کہ کہاں بیٹھا ہے۔ جب مارکنگ ہوگی کہ کہاں بیٹھا ہے تو وہاں سے جست لگائی، اس کے اوپر پہنچے، دوبارہ اس کو مار دیا۔ یہ میں نے 3 طریقے بتائے ہیں گستاخ رسول کو چکر دینے کی، 3 وجوہ اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں جی تنخواہ لیتا تھا حفاظت کرنے کی، کر دیا قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ آتا ہے، ویسے تو ہر جنگ ہی دھوکہ ہے، اور جہاں بڑھ چڑھ کے دشمن کے ساتھ دھوکہ کرنا
عین حکمت عملی کہلائے گا اور عین محبت رسول کا تقاضا ہوگا۔ یہ دو قسم کی حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری اور آخری قسم کی حدیثیں جن میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے گستاخ رسول کو از خود برائے عدالت خود قتل کر دیا اور رپورٹ بعد میں آ کے حضور کی خدمت میں پیش کی، قتل پہلے کر دیا۔ اس قسم کی متعدد احادیث ابو داؤد میں، سنن النسائی میں، مستدرک حاکم میں، السنن الکبریٰ للبہقی، ان کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک عورت کی حدیث سنا دیتا ہوں کہ کانت یہودیۃ تشتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فخنقها رجل فأحضر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دمها۔ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، ایک صحابی نے اسے حضور کو بتانے سے پہلے ہی ورائے عدالت قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کا خون رائگان ہے، میرے صحابی نے جو کیا ہے ٹھیک کیا۔ آج کل یہی شور ہے نا کہ جی یہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے، یہ کورٹ آف لا کی ذمہ داری ہے قتل کرنا۔ یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ گستاخ رسول کا معاملہ جدا ہے اور عام قاتل کا معاملہ